بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہے طاہر نعیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ حکومتیں تشکیل پا گئی ہیں، لیکن ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں۔ آئی ایم ایف انہیں بار بار بتا رہی ہے کہ یہ آپ نے اصلاحات اپنے فائنینشیل ڈسپلن میں لانی ہے، تو کیا آپ لا سکیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اور دوسرے طریقوں سے یہ چیزیں پوری کر دیتے ہیں، اور وہ دوسرے طریقے کیا ہیں کہ عوام پہ بوجھ ڈال دیا جائے، عوام سے بجلی کی قیمتیں بڑھا کر پیسے اکٹھے کر لیے جائیں، گیس کی قیمتیں بڑھا کر پیسے اکٹھے کر لیے جائیں، مہنگائی کر کے پیسے اکٹھے کر لیے جائیں، لیکن فائنانشل ڈسپلن لانے کو وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں تاجروں کا مفاد ہے اور تاجر ان کی آنکھ کا تارا ہے، کیونکہ اس میں ایسے لوگوں کا مفاد ہے جس سے انہیں حکومت ملتی ہے۔ وہ کہیں بھی وہ کام جو ہے جو اصل میں آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے عوام بھی سکھی رہیں گے، آپ کا پروگرام بھی ٹھیک چلے گا اور آپ ڈیولپمنٹ بھی کر سکیں گے، اور آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے پیسے بھی ہمیں واپس کر سکیں گے، لیکن وہ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف کی حکومت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ڈسپلن لائیں فائنانشیل پروسیس میں کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی فیڈریشن ہی سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، صوبے پیسے لے جاتے ہیں، ذمہ داری کوئی پوری نہیں کرتے، تو وہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وہ بنا لیے ہیں اپنے ڈین کہ ہم فلاں صوبے کے ہیں، وہ فلاں صوبے کے ہیں، وہ فلاں صوبے کے ہیں، وہ فلاں صوبے کے ہیں، اور فلانے صوبے کو جب وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ خاندان، مثلا سندھ میں زرداری خاندان ہے، پنجاب میں وہ سمجھتے ہیں نواز شریف خاندان کے ہم ہیں، اور سارا بجٹ جو ہے اور وہ سارا ادھر لے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مقروض کر دیتے ہیں عوام پاکستان کو، اور یہ ایک ویشیس سائیکل انہوں نے چلایا ہوا ہے، جس میں جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں اور کیا کیا مسائل، اور لوگ کس طرح سہک کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ لوگوں کے ووٹ کی قدر ہے، نہ لوگوں سے اکٹھا کیا ہوا ٹیکس ان پہ لگ رہا ہے۔ وہی کام جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں حکومت غلط کر رہی تھی، وہ خود کرتے ہیں تب آ کے۔ دیکھیے، جب عمران خان ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے دفتر سے بنی گالہ جایا کرتے تھے تو آپ ذرا نکال کے سن لیجئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹ، باتیں، تقریریں، شہباز شریف صاحب کی، اور اس طرح نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں اور پیپلز پارٹی کے جتنے رہنما ہیں، تو اب وہی کام مریم بی بی کر رہی ہیں۔ اچھا کر رہی ہیں وہ کہ ٹریفک بلاک نہ ہو، وہاں سے وہاں تک جاتی ہیں، لیکن خدارا لوگوں کو تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو کیا بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ کہتے تھے سلیکٹڈ عمران خان، اور اب آپ جب خود وہ سلیکٹڈ ہوئے ہیں تو ملاحظہ فرما لیں ان کی حالت کیا ہے اور کیسے ہے۔ اب اگر یہ سارا کچھ ہے تو اس وقت پھر
کیوں برا تھا اور اب کیوں برا نہیں ہے، لیکن نہیں، انہوں نے تو یہ فیصلے کر رکھے ہیں کہ ہم نے اسی طرح لے کے چلنا ہے چیزوں کو، آپ کو بھی بے وقوف بنانا ہے، آپ کی پرواہ بھی نہیں کرنی، اور وہی کام ہم نے کرنے ہیں جس پہ ہم نے کل کو تنقید کی تھی، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ عوام تو خیر ان کو ووٹ بھی نہیں دیتی۔ چلیں، بہرحال اس پریشانی سے نکلنا چاہیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔